بھائی ٹکٹ کا ایک نظام ہے بالکل سادہ. وہاں پارٹی میں جو ورکر ہیں جس کی فہرستیں ان کے پاس موجود ہیں, فہرستیں موجود ہیں اور مزید بہتر بنائی جا سکتی ہیں, تو ان سے پوچھ لیں, ان سے سروے کر لیں, اس میں برادریوں کا بھی آ جائے گا اور باقی بھی ہو جائے گا. اب اس نے جو اپنے 10-15% ووٹ حکومت وقت کے لیے مینج کرنا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. بھائی آپ خاموشی سے کچھ وعدے کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر دیں گے, پسماندہ علاقے ہیں, ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے, اور خوشاب تو بہت ہی پسماندہ ہے, سڑکوں کے معاملات بڑے خراب ہیں. ایک زمانے میں اس کے بعد علاقے جو ہیں سیر و سیاحت کے لیے بہت, یعنی احمد ندیم قاسمی کے تو سارے افسانے اسی علاقے پہ ہیں, اس میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے اس کو, اور بہت ہی بعض علاقے اس کے خوبصورت ہیں, بہت شاندار جھیلیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسے ہائٹ ہے, گرمی کم ہوتی ہے, تو سروے کر لیتے تو جیت جاتے. آپ کو مطلب کراچی میں آپ کو پتا خان صاحب سروے کے بہت خلاف ہیں, کہتے سروے کچھ ہوتا ہی نہیں. حوالے تو بڑے دیتے ہیں, فلانے سروے نے یہ کر دیا, فلانے سروے کے مطابق ہماری گورنمنٹ کیا جو چیز پسند ہو, میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو کراچی میں بھی یہ غلطی کی ہے ٹکٹ کے معاملے پہ انہوں نے, ہارون صاحب, جو NA-249 کا مارکا انہوں نے ہارا, برے طریقے سے ہارا. کراچی والا آدمی تو کونسلر کا الیکشن ہارا ہوا تھا, MP کا تو ہارا ہوا تھا, کونسلر کا ہارا ہوا تھا. تو اس کو ٹکٹ کا مشورہ کس نے دیا کہ اس کو ٹکٹ دینا چاہیے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا کس نے دیا. بہرحال وہ ٹکٹ کا تو یہ حال ہے نا کہ 2013 میں 90 سیٹیں تھی, وہ 35 رہ گئیں. اب وہ بالکل جہانگیر ترین نے کیا چیز جو ہے جس پہ خان صاحب کو قائل کیا اور جس پہ ان کی اہمیت بڑھتی گئی, اور بھی عوامل تھے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ٹکٹ دینے میں یہ غلطیاں کی ہیں اور یہ میکنزم بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں کسی حد تک عمل ہوا. دیکھیں جہانگیر ترین اور اسحاق خاقوانی نے جنوبی پنجاب میں ٹکٹ دیے اور وہاں میجارٹی حاصل کی, جس پہ اب عجیب بات ہے کہ اب خان صاحب اس پہ ناخوش ہیں. بھائی وہ لوگ تو ان کے ساتھ چلے گئے, وہ لوگ نہیں چلے گئے, بستی پنجاب میں بھی لوگ ان کے ساتھ گئے. وہ افراد کے انتخاب میں خان صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے. سعودی عرب کس کو لے کے گئے ہیں؟ نام لے. یہ میں سے کوئی ایک آدمی ہے. شاہ فرمان صاحب گئے ہیں. شاہ فرمان میرا بھائی نہایت عزیز دوست ہے. اگر اسے گفتگو کا موقع مل گیا تو بھائی 1 گھنٹے کی ملاقات میں سے 20 منٹ میں لے جائے گا. کرانے کے لیے تھوڑی نہ لے کے گئے ہوں گے, گفتگو تو کریں گے. نہیں, اگر اس کو بولنے کا موقع دے دیا تو بس پھر وہی بولے گا, پھر نہ بادشاہ بولے گا, نہ عمران خان بولے گا, نہ جنرل صاحب. شہباز گل صاحب کا نام نہ لیجیے گا, وہ ان سے پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں, ان کا نام نہ لیجیے. شہباز گل کا نام کون لیتا ہے جی؟ شہباز گل کا نام لے کے ایک مصیبت میں پڑنا ہے. اتنا بڑا ٹویٹ آپ کے خلاف آ چکا ہوگا 20 منٹ میں, اور اس میں خدا جانے کیا کیا الزامات. مجھے احتجاج کرنا ہے ہارون صاحب, زلفی بخاری نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ مجھے احتجاج کرنا ہے, ان کا جانا بنتا تھا. یعنی آپ کے خیال میں یہ بربادی کے لیے یہ کم ہے جو گئے ہیں کہ زلفی بخاری پہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا سعودی حکومت نے جب لے کے گئے تھے. تو فواد چودھری صاحب نے جو ایک اور آپ, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا. میں سمجھتی ہوں ہارون صاحب. فواد چودھری صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے اس کو عرب ٹی وی کو, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا انٹرویو دیا؟ وہ فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا ہے کشمیر کے اوپر. کشمیر میں مدد کر سکتا ہے, کشمیر میں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ہمارے ہمزاد ہیں, آپ ان سے خریدے $4 بلین کا تیل, انڈیا خریدتا ہے $40 بلین کا تیل. جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ نئی قیادت آ چکی ہے, ان کا اشارہ جو ہے وہ زاید بن سلطان اور ان کی طرف ہے, اور یہ پریکٹیکل لوگ ہیں, تو ان کا مفاد انڈیا کے, اسرائیل کے تو وہ کہتے ہیں ہمارے کزن ہیں, اور انڈیا ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو وہ سعودی عرب, مطلب یہ تو ایک بات ہے کہنے کی کہ بھائی چلو کچھ سافٹ کیا جائے, بس میں حرج کوئی نہیں اس طرح کا بیان دینے میں, لیکن وہ تو کچھ اور مانگ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے ہمیں سعودی عرب نے انوائٹ کیا وہاں؟ تو امریکہ نے کیا. امریکہ کا رویہ بھی بڑا نرم ہے آج کل ہارون صاحب, اس کی وجہ کیا؟ نہیں, کوئی رویہ نرم نہیں ہے. وہ اپنا وہ کہیں گے جی اڈے دو. رد عمل کیا آئے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ روس, چین آپ کا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, روس سے سب سے بڑا حلیف ہے. بھائی چین نے انڈیا پہ پریشر رکھا ہوا ہے نا, ورنہ تو وہ کولڈ سٹارٹ کر جو ان کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیں, اچانک حملہ کر رہے, ویسے آسان تو ہے نہیں.
تو وہ چین نے تو کہا کہ تم کیا کرو گے قبضہ، تمہیں بتاتے ہیں قبضہ ہوتا کیا ہے، اور قبضہ بھی لے لیا، گھر بھی لیا اور برقرار بھی رکھا. تو چین کو آپ ناراض کریں گے، روس کو آپ ناراض کریں گے، اور ملک میں تحریک اٹھے گی. میرا نہیں خیال کہ اڈے دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں. اور ہاں ایک اور چیز چاہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ. اب کیا؟ وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں لگنے دی نا میڈیا کو کسی نے. 4-5 سال سے، اب مجھے نہیں پتا اس دفعہ وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن دیکھیں نا ایک تو جو بائیڈن کی اس کے بعد کیا کہنا چاہیے، ڈسٹنس کرنے کے بعد کہ ہم ان کے داخلی معاملات میں نہیں پڑتے، وہ جو بائیڈن لانگ ٹرم سوچ رہا ہے، وہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اس کے خیال میں ایران طاقتور اور اہم ہے اور اس کے مقاصد پورے کرنے میں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ایران کبھی امریکہ کے ساتھ چلا جائے، چونکہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی اولین ترجیح اقتدار ہی ہوتا ہے، چاہے ملا ہو چاہے کوئی دوسرے ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ ترکوں سے بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی اپنا قطر سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان سے ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ 1,00,000 فوج ہمیں دے. 1,00,000 فوج. تو مگر پاکستانی فوج جو ہے اگر وہاں جاتی ہے، ٹھیک، اچھا یہ اڈوں کا جو مسئلہ ہے نا، اگر اس پہ پریشر بڑھا حکومت پہ، تو یہ بڑا آسان کام ہے. کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، بس پارلیمنٹ جانے تو جانے، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں آپ کو. پارلیمنٹ ہے تو اس کو قبول کر سکتے ہی نہیں ہے. اور یہی جمہوری طریقہ ہے، یہی اصولی طریقہ ہے. جمہوری طریقہ آج تک اپنایا کس نے ہارون صاحب؟ پارلیمنٹ کی ایک بلڈنگ ہے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے. سیاست ہوتی ہے ضرورت کے تحت، جو ضرورت ہے اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ چین آپ سے دور چلا جائے اور روس جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہ بھی چلا جائے، اور کشمیری بھی ناراض ہوں اور پاکستانی عوام بھی ناراض ہو. میرا نہیں خیال یہ بیل منڈے چڑھ سکے. تو یہ سینٹرل کمانڈ کے جنرل مکینزی کی جو سٹیٹمنٹ ہے ہارون صاحب پاکستان کو لے کے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دباؤ ڈالنے کا گھربا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرات ہوں گے اگر خانہ جنگی ہوگی. اگر ہم چلے گئے وہاں سے تو خانہ جنگی تو کرائیں گے تو آپ ہی کرائیں گے نا. آپ کیوں نہیں لوہے جرگہ کا بندوبست کرتے؟ بلیک میلنگ کی ایک کوشش ہے جیسے یورپی یونین کر رہی ہے، جیسے برطانیہ کر رہا ہے کہ پاکستان ٹیرر فائنانسنگ میں انوالو ہے. پاکستان نے تو اتنے اقدامات کیے ہیں جس کو قید نہیں. باقی تو یہاں سسٹم جو خراب ہے، ظاہر ہے کہ وہ بیوروکریسی تو کام کرتی نہیں، اور جو تھوڑا بہت کرتی تھی وہ ڈاکٹر فردوسہ شکوان نے کر دیا. ایک اور نیا یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان. وہاں جو سروے ہو رہے ہیں نا، تو کو 80-90% لوگ جو ہیں وہ اس خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی حمایت کر رہے ہیں. سونیا صدف صاحبہ. اچھا، سونیا صدف صاحبہ. اب اس کا رویہ کس قدر شائستہ ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وجہ، یہ میں آتی ہوں. میں ایک سٹال پہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو اس کے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہی ذمہ دار ہے، وہ دکاندار ذمہ دار نہیں ہے، وہ ساری سول سروس باقی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی حالت یہ ہے اسسٹنٹ کمشنر، اوپر ڈپٹی کمشنر، اوپر کمشنر، ایک سیکٹری، 4 آدمی نگرانی کرتے ہیں. اب بڑا ہی فضول نظام ہے. سیکٹری وہاں جائے گا، سیکٹری وہاں کیا کرے گا؟ اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اس کی آؤ بھگت میں لگے ہوں گے، اور وہ 2 دفعہ جاتی ہے. اچھا پھر چلیے اس پہ فرض کیجیے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو الگ بات کریں. مجموعی ویسے اس کو نہیں برا بلا کہا انہوں نے، بیوروکریسی کو پیغام دیا. نہ بیوروکریسی انہوں نے کیا، ان کا تو کام ہے، ان کا تعلق کیا ہے جمعہ اتوار بازار سے؟ عثمان ڈار کو پیغام دیا. وہ تو اس کے حمایت میں نکل آئے سونیا صدف کی، انہوں نے تو اسلام آباد بیٹھ کے ٹویٹ کر دیا. ان کی عثمان ڈار سے ہے.